السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، یوزولی اس وقت ہوتا نہیں ہے ٹیوزڈے کو، لیکن آج ہمارے پاس کچھ وقت خالی تھا، تو ہم نے سوچا کہ ایک خاص موضوع کے اوپر یہ لائیو اسٹریم کر لی جائے۔ میرے ساتھ آج مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں، جو ماشاء اللہ تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجن اور اسی طریقے سے ایتھیزم وغیرہ کے تعلق سے اپنے علاقے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ انڈیا سے تعلق ہے اور اس وقت میرے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کے آنے کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ تو یہی ہے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے از ایتھیزم اور از اپاسٹسی اے کنسرن، کہ کیا اپاسٹسی یعنی ارتداد، جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیا واقعی یہ ایک کنسرن ہے یا یہ کنسرن نہیں ہے۔ میں ایک عرصے سے اس موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور اب جب کہ ایکس مسلمز کے بہت سے چینل بھی بن گئے ہیں، اور چینل ہی کیا بلکہ اب ان کا ڈکلینشن بھی شروع ہو گیا ہے فراڈ کی وجہ سے، جس فراڈ کو میں سنا پلس ٹنی فراڈ کا نام دیتا ہوں۔ تو یہ فراڈ بھی شروع ہو گیا، تو یعنی میں اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، فراڈ کے اوپر نہیں بلکہ اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کیا واقعی اسلام چھوڑ رہی ہے، یا وہ چند لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ رہے ہیں کسی وجہ سے بھی، اور کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، وہ فیکٹرز کیا ہے کہ جو اسلام ہی کیا کسی بھی انسان کو کسی بھی مذہب کے خلاف ابھارتے ہیں اور اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مفتی شمائل ندوی صاحب کا آج اپنے چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مفتی صاحب، تھوڑا سا آپ اپنا تعارف بھی کرائیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے چینل کا لنک اپنے اس میں ڈال رہا ہوں اس ویڈیو کے نیچے، اور میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ مفتی شمائل صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یوزولی میں اپنے چینل کے سبسکرپشن کے لیے کوئی اپیل نہیں کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا۔ لیکن میں انشاءاللہ اس طرح کے افراد کو اپنے چینل پر لاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً، جو نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، جن کے دل میں یہ ارمان ہے، یہ خواہش ہے، یہ جذبہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہدایت پر آئیں، وہ لوگ جو ہدایت سے محروم ہیں اور نسلوں سے محروم ہیں، یعنی نسل در نسل وہ اس محرومی سے جوجھتے آ رہے ہیں، اور شاید اگر ان کو صحیح پیغام نہ بتایا جائے تو وہ اسی حال میں مر جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ایسی بہت بڑی تعداد ہے مسلمان داعیوں کی کہ جو دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ بھی جنت میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ اور اس لیے میں نے یہ اعلان کیا تھا کچھ دن پہلے ایک جگہ کہ جو لوگ یا جو دعات، جو داعی حضرات، جو ایسے جذبے والے نوجوان یوٹیوب وغیرہ پر یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، تو میں انشاءاللہ ان کو اپنے چینل پر لے کر آؤں گا، ان کا ایک انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا، ایک ڈسکشن بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ان کا جو چینل ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے گا، وہ ایک اہم مقصد ہے۔ تو میں ان کے چینل کا لنک ابھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں بار بار یہ اپیل آج کے اس سیشن میں کرتا رہوں گا۔ کالرز بھی ہم لیں گے، تھوڑا سا یہ ڈسکشن ہو جائے اس کے بعد لیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ اپنی بات رکھیں، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین، ما اتصلت عین بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنا قیمتی موقع عنایت فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیت کے آفیشیل چینل میں مجھے آنے کا موقع مل رہا ہے اور چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد میں حضرت مفتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ میرا مختصر انٹروڈکشن یہی ہے کہ میرا نام شمائل احمد عبداللہ ہے، میرا تعلق انڈیا سے ہے، اور میری تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے۔ میں نے عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 2017 میں کمپلیٹ کی ہے۔ اس کے بعد فضیلت یعنی جسے ہم تخصص کہتے ہیں، وہ ہم نے تخصص کو بھی ندوۃ العلماء سے ہی مکمل کیا، اور آخر میں 2020 میں ہی تدریب افتاء سے بھی میری فراغت ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اور آج جو ٹاپک ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور جس پر بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، وہ یقیناً ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اس ٹاپک پر اب کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہمارے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کر رہے ہیں، اور ہمارے ایسے اور بھی کئی علماء ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں۔ ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور یہ ایک ضرورت سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد علماء کرام کی انہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ اس اپوسٹیسی یا کنسرن، کہ کیا یہ جو ارتداد ہے، جو ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو اسلام سے پھر جا رہی ہے، اب وہ ایتھزم اختیار کر رہی ہو وہ تعداد، یا کسی اور مذہب کی طرف چلی جائے، مسئلہ ارتداد کا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ تعداد چلی جا رہی ہے، تو کیا یہ تشویش کی بات ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب ایک منٹ، ایک کامنٹ جو ہے محمد علی صاحب کی طرف سے ہے۔ محمد علی صاحب ذرا رہیے گا، انشاءاللہ آپ سے تو بات کرنی ہے، آپ سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں، پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد کیا تھا ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی تو میں جی ہاں تو آپ کچھ فرما رہے تھے، کمپلیٹ کیجیے پلیز کوشچن، سوری۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایک تعداد جو مسلمانوں کی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے اور اسلام کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہے، کیا یہ تشویش کی بات ہے یا نہیں؟ تو میں چند مختصر سی بات چاہوں گا کہ پہلے رکھ دوں یا حضرت جیسا کہیں انشاءاللہ۔ نہیں آپ رکھیے پلیز۔ میں مختصر سی بات کروں گا جو میرے ذہن میں اس وقت ہے، پھر انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اس پہ تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ اس سوال کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا یہ ارتداد، یا مثلاً ہم کہیں کہ ایتھزم کا جو شکار ہو جا رہے ہیں بعض مسلمان، یا الحاد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، کیا اسلام کے لیے تشویش کی بات ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے تشویش کی بات ہے؟ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ لوگوں کے لیے، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور عموماً تمام انسانیت کے لیے، کیا یہ تشویش کی بات ہے یا نہیں؟ تو جہاں تک سب سے پہلی بات کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ اسلام کے لیے تشویش کی بات ہے یا اسلام کے لیے خطرہ ہے، جیسا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں بہت سے ملحدین ایسے ہیں، اور جب آپ نے لنک کو وہ بھی رکھا تھا تو کمنٹس بھی میں نے چیک کیے تھے، تو اس میں بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اسلام کو ایتھزم سے ہی خطرہ ہے، اور یہ جو مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، وہ اسی چیز پہ پڑے ہوئے چونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام ختم نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس بات کی علی الاعلان وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تمام حضرات اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا دیں کہ اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، یعنی اسلام جس طرح آیا تھا، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ میں نے اور آپ نے نہیں لی ہے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اب اگر ایک تعداد اسلام کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہے تو اس آیت کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو اس دین کو چھوڑ کر چلا جائے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے، وہ پھر جائے اس دین سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایک ایسی تعداد کو کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوگی، وہ تعداد تمہارے طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ بلکہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم جی ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بیچ میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ امریکہ میں ایک بلکہ ایک انٹرنیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، پیو ریسرچ، تو اس کی 2017 اور 2018 کی رپورٹ ہے کہ نارتھ امریکہ میں تقریباً 23% جو بچے ہیں یعنی اسکول جانے والے، ظاہر ہے کہ اسکول میں آبویسلی لبرلزم سائنٹزم پڑھائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ، اور گھر میں دینی ماحول ہوتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ 23% آبویسلی ویری کنسرننگ، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ 30% سے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ
یستبدل قوما غیرکم، کہ تمہارے علاوہ تمہاری جگہ وہ دوسروں کو لا کر بٹھائے گا. وہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ماڈرن ریسرچز ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں. جی جی، اور جو یہ تبدیلی بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں وہ مسلمان جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے یا کسی اور مذہب سے یا ایتھزم سے اسلام کی طرف آیا ہے، وہ اسلام پر زیادہ ثابت قدم رہتا ہے، اور اس کا ایمان اور اس کے اعمال بھی عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ یعنی درست ہوتے ہیں. اور اللہ رائٹ. تعالیٰ کی نے جو فرمایا کہ ثم لا یکونوا امثالکم، یہ بالکل اسی طرح ہے. کہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا بھائی اسلام کو فرق پڑے گا، بالکل نہیں پڑے گا. 1400 سال میں اس طرح کے مختلف فتنے اٹھتے رہے، اس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور اسی طرح فتنے اٹھتے رہیں گے، ابھرتے رہیں گے. یہ وقتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ یہ فتنے جو ہے جو ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے مفید نہ ہو، وہ اٹھتے ہیں، جھاگ کی طرح اٹھتے ہیں، پھر بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. طرح طرح کے فتنے اٹھے. آج ایتھزم یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ عروج پر ہے، اور اس کی بہت سے اسباب ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. اب جو اس سوال کا دوسرا پہلو ہے، کیا یہ مسلمانوں کے لیے تشویش کی بات ہے یا نہیں، تو اس کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی ہاں، بالکل یہ تشویش کی بات ہے. اسی لیے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور علماء کرام کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ تشویش کی بات کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ ہم جو امت مسلمہ ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ میرے علاوہ، ہم سب کے علاوہ جو جتنے دیگر انسان ہیں، وہ سب کے سب ہدایت میں داخل ہو جائیں. اس کی دعا کرنا اور اس کی کوشش کرنا. تو جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کسی یعنی الحاد کے راستے میں چلے جا رہے ہیں، تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے سوائے اپنے نقصان کے. تو ہمیں یقیناً اس بات کی فکر ہے ان کے متعلق کہ ہم کس طرح ان کو اسلام کی طرف واپس بلائیں اور راغب کریں. جی بہت عمدہ بات کہی آپ نے مفتی شمائل صاحب، اور اس میں 2-3 باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کی ہے کہ اسلام کے لیے کوئی کنسرن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹو ٹروتھ. اسلام ایک آبجیکٹو ٹروتھ ہے. اگر ساری دنیا اس آبجیکٹو ٹروتھ کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹروتھ ختم ہو گیا. آبجیکٹو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بدلا نہیں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سچائی سے پھر جھوٹ میں بدل جائیں گی یا صحیح سے وہ غلط ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، کہ اسلام کی جو شروعات ہوئی ہے وہ چند افراد سے ہوئی ہے. غریباً کا مطلب یعنی اجنبی تھا کوئی، اور اسلام سے مراد یہاں پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ اسلام کی شروعات تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، پہلے نبی سے ہے. تو چونکہ اسلام کا لفظ کبھی دین کبھی شریعت مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا صرف 1400 سال پہلے کا ہے. نہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہے، چونکہ اسلام کے معنی ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. اب اللہ کی مرضی کے سامنے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی کو سرنڈر کیا ہے، اور ان کی امتوں نے سرنڈر کیا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کا آغاز چند لوگوں سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرما دی کہ آخری زمانے میں یہ دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا. یعنی اس کو ماننے والے چند ہی لوگ رہیں گے، مائنورٹی میں رہے گا. حتی یأتی امر اللہ، اس کے بعد پھر اللہ کا حکم یعنی قیامت قائم ہوگی. چونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، یعنی یہ ایک کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے مسلمانوں کے سامنے کہ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ قیامت میں جو تباہیاں ہوں گی وہ اللہ کے ماننے والوں کے اوپر ہوں اور اللہ کے ماننے والے اس عذاب کا شکار ہوں. اس لیے اللہ کے ماننے والوں کا پہلے ختم ہونا ضروری ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے. تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مائنورٹی وہ حق کے ساتھ چمٹی رہے گی، حق کے اوپر حق کے ساتھ لگی رہے گی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر پوری یعنی دوسری طرف میجورٹی ہو اور وہ باطل کے ساتھ ہو، اور ایک طرف مائنورٹی ہو جو حق کے ساتھ ہو، تو اس سے حق باطل نہیں ہو جاتا، یعنی سچائی جھوٹ میں تبدیل نہیں ہو جاتی. ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے کم ہی بندے ہیں شکر گزار کرنے والے، شکر ادا کرنے والے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے اقلیت میں ہوں گے، لہٰذا اکثریت میں ہونا اسلام کے لیے کوئی اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا کی اکثریت مسلمان ہے تو اسلام کو اب حق مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہے تو بھی اسلام حق ہے، اور 1 بلین یا 10 بلین آدمی بھی اگر مسلمان ہے تب بھی اسلام حق ہے۔ اب رہی بات آپ نے جو کہی کہ مسلمانوں کے لیے کنسرن کیوں ہے، بھائی ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے ہمیں بھیجی ہیں، اس پر عمل کرنے والا اور ان تعلیمات کو ماننے والا اگر اسی حال میں مرتا ہے تو اس کا انشاءاللہ ٹھکانہ جنت ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ اس نے کوئی برے کام کیے ہوں تو وہ اپنی سزا کے لیے وقتی طور پر مختصر مدت کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو معاف کرے اور کس کو نہ کرے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، اور دلائل کے ساتھ ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ویسے ایمان ہم نے مان لیا چونکہ سنا تھا، بلکہ دلائل کے ساتھ ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کا انکار کرتا ہے، صفات کا، وہ ہمیشہ ایٹرنل ٹائم کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جن لوگوں سے ہم زندگی میں ملتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، وہ کل ہم ان کو دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ میں ایک بات ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کے یہاں تو کانسیپٹ کارما کا ہے، وہ یہ کہ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے۔ آپ کے یہاں جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جب یہ کانسیپٹ نہیں ہے لیکن اس بات کا امکان ضرور ہے، چونکہ آپ کے جو اسکرپچرز ہیں وہ یقینی نہیں ہیں، یعنی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ کی گیتا یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ کرشن جی کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے ویداس کا جو پرزرویشن ہے، آپ آج تک اس کو ثابت نہیں کر پائے کہ ویداس جو ہیں وہ پرزروڈ ہوئے یا نہیں ہوئے، کہاں سے آئے، کب چلے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جی 10 کروڑ سال پہلے، تو 10 کروڑ سال پہلے کا آپ کے پاس کوئی اورل ٹرانسمیشن کا کوئی ریکارڈ ہو؟ کچھ نہیں ہے۔ تو ان اچھا، اس کے بعد آپ کے جو رشی ہیں بہت سے، انہوں نے خود بت پرستی کی اور آئیڈل ورشپنگ کی زبردست الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں لوگوں کو دکھانا چاہوں گا، ویسے اس کا اردو ٹرانسلیشن میرے پاس ہے لیکن انگلش میں یہ امیزون کے اوپر اویلیبل ہے، دا ٹروتھ اباؤٹ دا گیتا، اے کلوزر لک ایٹ ہندو اسکرپچرز۔ یہ وی آر نارلا کی کتاب ہے۔ تو میں ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اردو میں اس کا ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، گیتا حقیقت کے آئینے میں، وی آر نارلا۔ اسی طریقے سے دیانند سرسوتی کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، بلکہ بہت سی نہیں، سمجھ لیجئے کہ 70-80% باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی بھی لکھی ہیں۔ بس میرے پاس ستیارتھ پرکاش ہے، اس میں انہوں نے بت پرستی کے بارے میں زبردست اس کے خلاف دلائل دیے ہیں۔ تو ہندوؤں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ جو یعنی کبھی کسی بت کے سامنے آپ اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں، کبھی کسی بت کے سامنے، پتھروں کے سامنے آپ جو ہے یعنی آپ پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ کم سے کم اپنی رشی کی بات سنیں، آپ اپنی ویدوں کی بات سنیں۔ آپ ویدوں میں جو یہ شلوک لکھے ہوئے ہیں کہ جو پرمیشور ہے اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کم سے کم ان اپنی مذہبی تعلیمات پر تو عمل کریں۔ تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس طریقے سے مسلمان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے نتیجے میں جنت میں ہوں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جنت میں ہمارے ساتھ جائیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو پیدا مسلمان خاندانوں میں ہوا اور کسی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے، وہ تو جنت میں جائیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مختلف بہکاووں میں آ کر یا مینٹل ٹراما کی وجہ سے، یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے، مینٹل ٹراما کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی آگے بات کریں گے کہ اسلام چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں ایک دشمن تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہی پھیلے اور اسلام کی ہی تعداد بڑھتی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم اس لیے آپ کو دعوت نہیں دیتے کہ ہمیں تعداد کی ضرورت ہے، اور تعداد تو الحمدللہ آلریڈی بڑھ ہی رہی ہے، یہ آپ ریسرچز آپ کے سامنے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ تعداد کا بڑھنا یا نہیں بڑھنا
اس سے ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کون سی چیز حق پر ہے اور کون سی چیز حق پر نہیں ہے. تو ہمارا آپ کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے دشمنی نہیں کرتے. اگر آپ سے دشمنی ہوتی تو ہم تو یہ چاہتے کہ بھئی ان کو دعوت ہی نہ دی جائے, کیونکہ ہمارا تو یقین ہے علی وجہ البصیرہ کہ مریں گے تو ہمیں یا تو جنت جانا ہے یا تو جہنم جانا ہے, اور جو ایمان لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرے گا وہی جنت جائے گا, اس کے علاوہ سب جہنم جائیں گے. تو اگر دشمنی ہوتی تو دشمن کے لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ دشمن جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو, تو ہم آپ کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دیتے کہ بھائی جائے آپ مرے اور جائے جہنم میں. لیکن ہمارا آپ کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, کہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہم رہیں. جی اچھا, میں جتنے بھی ویورز ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں. میں نے ان کا جو لنک ہے وہ پن کیا ہوا ہے, تو ماشاءاللہ ان کی بہت سی اچھی ویڈیوز ہیں, وہ وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں, تو آپ لوگ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جی, مزید کچھ کہنا چاہیں گے مفتی شمائل صاحب؟ بس آپ ارشاد فرمائیں. میں ایک دو باتیں رکھنا چاہوں گا. یہ جو میں نے بھی بات کہی کہ لوگ ایتھیسٹ کیوں بنتے ہیں یا اپوسٹیٹ کیوں بنتے ہیں, اور جب میں دیکھیے ایتھیسٹ کہتے ہیں جو خدا کا انکار کرے, اپوسٹیٹ کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ دے. تو اگر کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ کرسچن بن جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہندو بن جائے, بودھ بن جائے, یا وہ بس ایک سپریم بینگ کو مانے, باقی اس کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ کیسی ہے سچ والا کی طرح. تو یہ کہلاتے ہیں اپوسٹیٹ. ایتھیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب کو کا انکار کر دے, تمام مذہبوں کا, اور خدا کا بھی انکار کرے. وہ یہ کہے کہ نہیں, خدا موجود نہیں ہے, یا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت موجود ہو لیکن مجھے پتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. جو لوگ خدا کے وجود کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ خدا ہماری زندگی میں ابھی بھی دخیل ہے اور ہماری دنیا کا اور اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے, ایسے لوگوں کو ڈیسٹ بولتے ہیں. تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. اب سوال یہ کہ لوگ ایسا بنتے کیوں ہیں. میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. بنیادی جو چیز ہے وہ ہے مینٹل ٹراما. مینٹل ٹراما ایک ایسی چیز ہے, اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمر کی کسی پڑاؤ میں ہو تبھی جا کر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایتھیزم یا اپوسٹیسی کی شکل میں نکلے گا, بلکہ وہ بچپنے میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ یعنی اس وقت باقاعدہ آتھینٹک ریسرچز آ چکی ہیں کہ جو لوگ ایل جی بی ٹی کمیونٹی میں جا رہے ہیں, یعنی اپنے جینڈر کو ڈیناؤنس کر کے وہ کسی دوسرے جینڈر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, گے بن رہے ہیں, لیسبین بن رہے ہیں, اور 70-80 پلس جینڈرز ہیں, کچھ بھی بن رہے ہیں. تو ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے چائلڈ ان کا مولسٹیشن ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر وہ بچہ کہ جس کا مولسٹیشن ہوا ہے وہ بڑے ہو کر گے بن جائے گا یا ہر بچی لیسبین بن جائے گی, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر گے اور لیسبین یا جس کا جینڈر آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے اس کا بچپن میں مولسٹیشن ہوا ہے. یہ ریسرچز آ چکی ہیں. تو اسی طریقے سے جو لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں یا اپوسٹیٹ بن رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مینٹل ٹراما ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چائلڈ مولسٹیشن ہوا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ہماری جو سب سے مضبوط مثال ہے نا وہ ہے ہمارے سچوالا جی کی. اب آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ مینٹل ٹراما کیا ہوا. بھائی ان کا ایک مزاج ہے کوشچن کرنے کا, بہت سے لوگ زیادہ کوشچن کرتے ہیں, تو وہ بیچارے کوشچن کرتے ہوں گے اپنے والد سے, اپنے گھر والوں سے. ان کے گھر والوں نے ان کو نکال باہر کھڑا کیا. 27 سال انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے, بیوی نے چھوڑ دیا, بچوں نے چھوڑ دیا, بھائیوں نے چھوڑ دیا, بہنوں نے چھوڑ دیا, سب نے لا تعلق کر لیا. اب سچوالا ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, خود یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر میری فیملی میرے ساتھ یہ نہ کرتی تو بات اتنی نہ بڑھتی. کتنی نہ بڑھتی. یعنی میں جو آج صورتیں بنا رہا ہوں, قرآن کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ سب میں نہ کر رہا ہوتا. تو وہ جو غصہ ہے جو ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا, اس غصے کا اظہار انہوں نے قرآن کریم کے اوپر نکالا. یہ ہے مینٹل ٹراما. یہ پہلی مثال ہے. 2 مثالیں میں آپ کو اور دوں گا, اور یہ دونوں مثالیں بلکہ میں نام نہیں لوں گا چونکہ پھر نام لیتا ہوں تو مشہور ہو جاتے ہیں. دونوں مثالیں 2 خواتین کی ہیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کی کامن اسٹوری ہے. ابھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک عورت کا, پاکستانی خاتون ہے جو شاید آسٹریلیا میں رہتی ہے. تو اس نے بتایا کہ بھئی میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی وغیرہ وغیرہ, اور میں اب ایتھیسٹ ہوں, میں خدا کو نہیں مانتی. تو اس کا جو انٹرویور ہے اس نے پوچھا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں.
تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کو کوئی سوال ہوا ہوگا, کوئی اشکال ہوا ہوگا اسلام کے تعلق سے, اور اس کا جواب نہیں ملا ہوگا تو اس نے چھوڑ دیا ہوگا. نہیں, اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کی پہلی شادی ہوئی 18 سال 19 سال کی عمر میں, ابھی کم عمر ہی تھی وہ, اور وہ شادی فیل ہو گئی, اور بری طرح فیل ہوئی کہ اس کے سسر نے دراصل اس کے ساتھ دست درازی کی, اس کے ساتھ حرکت کی. اس کے بعد اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑا مینٹل ٹراما اور کیا ہوگا کہ اس کا جو سسر ہے وہ اپنے حقیقی بیٹے کی بہو کے ساتھ دست درازی کرے. بہرحال وہ طلاق ہو گئی, وہ ختم ہو گئی شادی. اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی, وہ بھی ناکام ہو گئی. ایک عورت کے لیے اس کی شادی کا فیل ہونا ایک بہت بڑا مینٹل ٹراما ہے, اور اگر دو ہو جائیں تو پھر وہ اس چیز کو وہ دیکھتی ہے کہ میں کس کو بلیم کروں. میں اپنے باپ کو نہیں کر سکتی, باپ مر گیا. ماں کو نہیں کر سکتی, ماں کا انتقال ہو گیا. میں کس کو بلیم کروں؟ بلیم کرنے کے لیے اس کو پھر ایک ذات ملتی ہے, اللہ. اچھا, میں اس کو مان رہی تھی, میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں دعا مانگ رہی تھی, اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, لہٰذا اسی کو بلیم کرو. میں اس کا انکار کرتی ہوں, وہ ہی ڈزنٹ ایگزسٹ. پہلی مثال, ایک یوٹیوب پر ایک اور عورت ہے, وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے, ایتھیسٹ ہے, اور بڑی بدتمیز بھی ہے, اس لیے میں ایسے لوگوں کا نام نہیں لیتا ہوں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اس کی دو شادیاں فیل ہوئی ہیں, اور پہلی جو شادی ہوئی تھی اس کے بقول اس کی مرضی کے خلاف اس کے باپ نے کی. اس کے بھائی کی شادی ہونے والی تھی, اور اس کے باپ نے اس کے بھائی کی شادی میں بتایا کہ 2-4 دن میں تمہاری بھی شادی ہے. اب وہ مینٹلی ریڈی نہیں تھی, اس کی شادی کر دی. 12-13 سال تک وہ مینٹلی اور فزیکلی ابیوز ہوتی رہی. اس کا شوہر اس کو مارتا تھا, اس کو ٹارچر کرتا تھا. خیر, وہ کسی طریقے سے 12-13 سال کے بعد علیحدگی ہوئی, اس نے دوسری شادی کی, وہ بھی فیل ہو گئی. تو اس کے بعد پھر وہ ایتھیسٹ بن گئی. ہوتا کیا ہے کہ جو مینٹل ٹراما ہے وہ ایتھیزم کی یا اپوسٹیسی کی بنیادی وجہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن تھوڑا سا میں ڈیپ میں جانا چاہوں گا کہ اپوسٹیٹ بن کر مینٹل ٹراما کے نتیجے میں ان کو پھر بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. یعنی وہ ایسے ہی نہیں انکار کر سکتے, اس کے لیے کیا چیز جسٹیفائی ان کے لیے کرتی ہے, وہ 2 چیزیں ہیں. اگر لوگ ان 2 چیزوں کو یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ وہ ایتھیزم کا اس کو اس طریقے سے ڈیکنسٹرکٹ کر لیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ 2 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے لبرلزم, اور دوسری چیز ہے سائنٹزم. میں سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سائنٹزم کی بات کر رہا ہوں. لوگ سائنس اور سائنٹزم میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. لبرلزم یعنی جو ماڈرنٹی ہے, کہ جو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہ ہم جیسے جیسے ٹائم میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم بہتر ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم کی بنیاد ہے, اور یہ پیور ڈاگمیٹک اپروچ ہے کہ اس کی اب آپ سے پوچھیں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بغیر دلیل کے ہم بہتر ہو رہے ہیں, یہ بنیاد ہے لبرلزم کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب خراب ہوا. تو چونکہ جتنے بھی دین ہیں سب کوئی 1400 سال پرانا ہے, کوئی 2000 سال پرانا ہے, کوئی 4000 سال پرانا ہے, کوئی 10,000 سال پرانا ہے. یہ چونکہ سب ماضی میں تھے, پاسٹ میں تھے, لہٰذا یہ سب خراب ہیں. ہم چونکہ زمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہی بہتر ہو رہے ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے, اور یہ ڈاگمیٹک اپروچ ہے, یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بنیاد ہے سائنٹزم. سائنٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس چیز کو بھی سمجھیں, پرکھیں, اپنی زندگی کو جو شیپ دیں وہ سائنس کی بنیاد پر دیں, چونکہ سائنس از این الٹیمیٹ ٹروتھ. یہ ہے سائنٹزم. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سائنس تو دنیا کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. جو ہمارے خادم ہیں, کوئی ہم اپنے خادم اپنے نوکر کا خلاف کون ہوتا ہے؟ بھائی نوکر اگر میری خدمت کرے گا تو میں کیوں اس کی مخالفت کروں گا؟ تو سائنس ہماری خادم ہے, انسان کی خدمت کرتی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو سائنٹزم ہے, مثلا میں اگر اپنے خادم کو اپنا مالک بنا لوں اور میں یہ کہوں کہ میرا جو خادم ہے وہ اگر کہے گا میں اٹھوں تو میں اٹھوں گا, میں سوؤں تو میں سوؤں گا, اور وہ یہ کہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو میں گھر سے باہر نکلوں گا, کام پر جانا ہے تو کام پر جاؤں گا, میرا خادم جو کہے گا میں وہ کروں گا, ورنہ میں نہیں کروں گا. تو ایسے آدمی سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے خادم کو اپنا مالک بنا بیٹھا. یہ ہے سائنٹزم. تو مثال کے طور پر اگر سائنٹسٹ یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو ہم نے سائنس کو لپیٹ کر رکھ دیا, اب آگے کوئی ڈسکوری نہیں ہوگی. مثلا ڈارون نے ایوولوشن کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اب یہ نہیں بدلنے کا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, ایسا لا اور قانون بن گیا ہے کہ حرف آخر ہے, اور جب تک کہ دنیا ہے یہ ہمیشہ ہے, اس میں 0.1% بھی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اگر سائنٹسٹ یہ کہہ دینا کسی دن, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اسکرپچرز کے اندر دیکھیں کہ کہاں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, کہاں نہیں, ایون ایڈجسٹ پاسبل بھی ہے یا نہیں. جب سائنٹسٹ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سائنس کبھی رکنے کی نہیں, یہ تبدیلی ہوتی رہے گی. یہ بھی ہوگا کہ ایک تھیوری جس کو 100 سال پہلے ریجیکٹ کر دیا گیا وہ واپس آ جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نئی تھیوری انٹروڈیوس ہو جائے. تو جب یہ بات ہے تو پھر
آپ ایک ایسی چیز جو کانسٹنٹلی تبدیل ہو رہی ہے، جس کو کل اٹھا کر پھینکا جا سکتا ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں حاکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ خادم کو دراصل رولر اور حاکم بنانے کے مرادف ہے. یہ ہے سائنٹزم. یہ دو چیزیں اگر یہ جسٹیفائی کرتی ہیں ان لوگوں کو جو مینٹل ٹراما سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں نے مختصر تھوڑی دیر میں یعنی چند لمحوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر لمبے لمبے لیکچرز ہیں. سائنٹزم جو ہے دراصل یہ ایپسٹیمولوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، تو کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے تفصیل سے. جی مفتی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے جو کہا ہے یہ مینٹل ٹراما، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جو 2 پوائنٹ آپ نے بتایا کہ لبرلزم اور سائنٹسزم، یہ تو یقیناً فیکٹرز ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کے اندر یا جو بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں ان کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں، تو ہم اگر اس کی جڑ تک جانے کی کوشش کریں تو ہمیں میرے خیال سے اسباب جو الحاد کے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خصوصاً ہم آج کے دور کی بات کریں اور خصوصاً یہ انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو قبل اس کے کہ بندہ یا کوئی مسلم مکمل طور پر اعتقادی طور پہ مرتد ہو جائے، اپنے بلیف کے اعتبار سے مرتد ہو جائے، اس کی ابتدا پہلے فکری ارتداد سے ہوتی ہے. پہلے فکری طور پہ اسے مرتد کیا جاتا ہے، بعد میں وہ بندہ جا کر اعتقادی مرتد ہوتا ہے. اور اس کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت اہم سبب جو میں سمجھتا ہوں، اور یقیناً آپ بھی اس سے اتفاقی رکھیں گے، وہ ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے، نظام تعلیم. جو ویسٹرن نظام تعلیم کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب میں ویسٹرن نظام تعلیم سے مراد میں بتا دوں، یہ نہ سمجھے لوگ کہ بھائی ہم تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں یا جدید علوم کی مخالفت کر رہے ہیں، سائنس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. علماء جب ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں تو ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ علماء جدید ایجوکیشن کے خلاف ہے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ مدرسے میں جائے. ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایجوکیشن، اس تعلیم، اس علم اور اس فن کو پڑھنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو طرز تعلیم، اس تعلیم کا طریقہ، جو سسٹم ہمیں ویسٹ نے دے رکھا ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے. ہم اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے. اب آپ اسے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو انگریزوں کے اسکول میں دے دیتے ہیں. وہ بچہ جو ہے 10-12 سال پڑھتا ہے، پھر اسکول سے فارغ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسکول والے کسی بھی دن اس بچے کو یہ کہے کہ تم مرتد ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. اور نہ ہی کبھی یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے گھر میں اسلام پر اعتراض کرنا، ہرگز نہیں. انہوں نے تعلیم کا سسٹم اس طرح بنا دیا ہے کہ یہ جو 10-12 سال بندہ پڑھے گا، یہ بچہ پڑھے گا، وہ اس مرحلے سے گزرتے گزرتے اس کے ذہن میں اعتراضات خود بخود جنم لینے لگیں گے. اب ایگزامپل کے طور پر بھی چند دنوں قبل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انگلش کی کتاب تھی، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. اس میں ایک اسٹوری تھی، ایک واقعہ تھا اس میں، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا، دکھایا جا رہا تھا، جس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ یا وہ بچی تھی، اس نے جو ہے اپنے والد کو اپنے جانور کو ذبح کرنے سے روکا. یعنی اس میں مکمل طور پہ یہ دکھایا گیا، جانور کو انسان کے حقوق کے جو انسانی حقوق ہے، جانوروں کے بھی وہی حقوق دکھائے. یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ جانور کو ذبح کرنا غلط ہے یا جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے، یہ نہیں کہا. لیکن اس طرح کے لٹریچرز پڑھائے گئے. تو پھر میں بتا دوں، انگلش لٹریچر کو پڑھنے اور پڑھانے کی مخالفت ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو نصاب، جو سلیبس وہ دے رہے ہیں، ہمیں اس سے پریشانی، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب ایک ایسا بچہ، ایک ایسا اسٹوڈنٹ 10-12 سال اس طرح کے لٹریچرز کو پڑھتا رہے گا اور سائنس کو وہ اپنے انداز میں پڑھائیں گے، یعنی سائنس کی آڑ میں وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد کو ثابت کرنے لگیں گے، تو سائنس کو مذہب بنا کر پڑھائیں گے، مذہب بنا کر پڑھائیں گے. ظاہر ہے اب کوئی بھی نظام تعلیم کو تیار کیا جائے تو جو افراد اس نظام تعلیم کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات کی جو روح ہے، جو اثر ہے، وہ اس نظام میں داخل ہونا ہی ہے، لازمی چیز ہے. اگر ہم تیار کریں اس میں بھی ہونا ہے، کوئی اور تیار کرے اس میں بھی ہونا ہے. تو یہ جو ویسٹرن نظام تعلیم ہے، اس میں اس کا اثر پایا جاتا ہے کہ انسان کو کس طرح، اس اسٹوڈنٹ کو، اس کے اندر ہم خدا بیزاری یا مذہب بیزاری پیدا کر دیں. ایک چیز میں ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ ایتھیسٹ چاہے کتنا بڑا ایتھیسٹ بن جائے، مذہب نہیں چھوڑ سکتا. یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ جو مذاہب اللہ نے دیے ہیں مختلف زمانوں میں، ان کو وہ چھوڑ دے، اپنا مذہب وہ کریٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چاہے سب سے بڑا آج کا ایتھیسٹ کسی کا بھی نام لے لیں، مثلا بہت سے لوگ ریچرڈ ڈاکنز کا نام لیتے ہیں یا اسٹیفن ہاکنگز کا نام لے لیں گے. مثلا میں اسٹیفن ہاکنگز کی ایک بات بتانا چاہوں گا.
وہ یہ اس کی ایک میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں ولیم لین کریگ، کرسچن اپولوجیٹک ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا ہے اسٹیفن ہاکنگز کے بارے میں کہ اس کے بارے میں ایک مووی بنی تھی، کبھی بنی ہوگی، تو اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگز اپنی ہونے والی بیوی جس کا نام جین ہے اس سے ملتا ہے. تو جب پہلی یہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ایک کاسمولوجسٹ ہوں. تو جین پوچھتی ہے کہ کاسمولوجسٹ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کا ایک مذہب ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مذہب انٹیلیجنٹ لوگوں کا ہوتا ہے. تو کاسمولوجی جو ہے اس نے اس کو ایک مذہب قرار دیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات. دوسرے یہ کہ جو سائنٹسٹ، سو کالڈ سائنٹسٹ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس سب سے بڑی ہے، تو اب آپ دیکھیں سائنس سب سے بڑی ہے، رائٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں مذہب سب سے بڑا ہے، دین سب سے بڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے، یعنی اسلام جج کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. سامنے والا کہتا ہے سائنس جج کرے گی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. فرق کیا ہوا اس میں؟ آپ نے نام ہی تو بدلا نا. تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ سائنس میں بلیو کرتے ہیں یا ڈارونزم کو اپنا مذہب مان لیتے ہیں. ان کے پاس، اب آپ ان کو کتنا ہی بتاتے رہیں، وہ یہ کہیں گے نہیں اگر آپ نے ڈارونزم کے خلاف بولا نا تو میں آپ کا بائیکاٹ کر دوں گا. ابھی دیکھیے ایک فراڈ چل رہا ہے ایکس مسلمز میں. اس میں کیا جو فراڈ کی جو شروعات ہوئی ہے، جو اختلاف کی شروعات ہوئی، وہ یہ کہ ایک ایکس مسلم نے ڈارونینزم کے خلاف ایک ویڈیو بنا دی، تو دوسرا جو ڈارون کا چیلا تھا وہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے ڈارون کے خلاف کیسے بولا، سائنس کے خلاف کیسے بولا؟ یہی تو مذہب ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ یہ تو اس کو ڈارونزم کا نام دیا جائے گا یا سائنٹزم کا نام دیا جائے گا یا اس کو کاسمولوجی کا نام دیا جائے گا. تو دنیا کا کوئی بھی آدمی سب سے بڑا ایتھیسٹ ہوگا، وہ بھی مذہب سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا مذہب خود تراش لے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کی شرف میں اس کو رکھ دیا گیا، مذہب سے الگ نہیں جا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ظاہر ہے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. بالکل اپنی بالکل خواہش کو ہی، جس نے اپنے نظریات، اپنی آئیڈیولوجیز، اپنی خواہش، اپنے رائٹ. ڈیزائرز کو ہی خدا بنا رہے، اس کے متعلق آپ نے ایسے شخص کو دیکھا. بالکل 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 بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. تو میں یہ نظام تعلیم کے متعلق بول رہا تھا میں مولانا، کہ جی یہ جس طرح ایک بچہ اس طرح کی اسٹوری، اس طرح کے واقعات کو پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ کلاس 8 میں پہنچے گا، 10 میں پہنچے گا، خود بخود اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی جو مسلمان قربانی کرتے ہیں تو غلط ہے. اور یہ اعتراض پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک دن بھی یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ جو ہے قربانی کے خلاف اعتراض کیجیے. تو کس طرح پری پلانڈ انداز میں، منظم طور پر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس سے ایمان کمزور ہو رہا ہے ایک بڑی تعداد کا مسلمانوں میں، نوجوانوں میں، اور اعتقادی طور پہ نہیں تو فکری ارتداد جسے ہم کہتے ہیں، فکری طور پر وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہی ہے وہ تعداد. تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے، جنہیں ہم دیسی ملحدین کہتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ چرچے میں ہیں، تو ان کی تو کوئی ایسی حیثیت تو ہے نہیں کہ وہ اسلام کے متعلق ارے خود مفتی صاحب، ان کے اوپر بڑا مینٹل ڈراما آیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ 2019 میں NRC وغیرہ کی بات شروع ہوئی تھی تو وہ ڈر کر سب ایکس مسلم بن گئے ہیں. وہ مینٹل ڈراما بھی کچھ لوگوں کو کھا گیا. یہ میں یہ جو چیز ہے نا مینٹل ڈراما، یہ ایک باقاعدہ ایک ویل ریسرچڈ مطلب یہ کہ پریمس ہے، ایسا نہیں کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا. جی جی جی. تو ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری گفتگو جو ابتدائی وہ تو کافی ہو گئی ہے. اب ہم کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. ہم تقریباً 40 منٹ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے بہت سے کالرز جو ہیں وہ منتظر بھی ہیں. تو میں انشاءاللہ لنک شیئر کر دیتا ہوں اور اس کو پن کرتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ جو صاحب بھی آئیں وہ تمیز تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں. آپ سوال کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں ہم سے. اور چونکہ کالرز بہت سارے ہوں گے تو اس لیے میں زیادہ وقت ہر ایک کو نہیں دے پاؤں گا. پتہ چلا 2-3 میں ہی ساری اسٹریم ختم ہو گئی. 8-8 گھنٹے اسٹریم کرنا جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے وہ لوگ ہیں کہ جو سپر چیٹ کے اوپر پلتے ہیں. تو چونکہ ہم تو سپر چیٹ پہ پلتے نہیں، ہم تو 1 روپیہ بھی نہیں لیتے آپ سے. تو ہمارے پاس جو ہے اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس لیے ہم مختصر پروگرام رکھتے ہیں اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وقت دینا چاہیں گے. تو مختصر انشاءاللہ آپ سے ہم آپ کے سوالات لیں گے. تو جسٹ اے سیکنڈ پلیز.